Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel and this is going to be the first episode of the travel series جو میں انشاءاللہ اس چینل پہ سٹارٹ کروں گا. اور آج کے پہلے ایپیسوڈ کے لیے we're going to head over to Khuda Salt Mines. Khuda Salt Mines as you know دنیا کی سیکنڈ سب سے بڑی سالٹ مائن ہے. تو آج کا سفر ہمارا اس جانب ہے. میں زیادہ دور سے نہیں جا رہا, میرا ہوم ٹاؤن وہاں سے کافی پاس ہی ہے, تو انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. تو لیٹس گو. تو یہ ہے جی جہلم پنڈ دادن خان روڈ ایز دے کال اٹ, اور یہ روڈ جہلم جی ٹی روڈ سے آپ کو کنیکٹ کرتی ہے موٹر وے کے ساتھ, اور اسی روڈ پہ آگے جا کے کھیوڑا سالٹ مائنز کا بھی ٹرن آ جاتا ہے. سو یہاں سے ہارڈلی 15 کلومیٹر کا رستہ ہے, لیکن روڈ خراب ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. روڈ کا کام شروع ہے, کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی بھی ہے, لیکن فی الحال ڈیلے پہ ہے. آئی ڈونٹ نو وائی, کچھ گورنمنٹ کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں, تو اس وجہ سے ہوپ فلی جلد کمپلیٹ ہو جائے گا. تو پھر انشاءاللہ اس رستے پہ سفر کرنا بہت آسان ہو جائے گا. ہم پہنچ گئے ہیں جی پنڈ دادن خان شہر میں. اس شہر کی تاریخ کچھ ایسی ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں مغربی پنجاب کی سب سے بڑی گندم کی مارکیٹ وہ یہاں ہوا کرتی تھی, لیکن آہستہ آہستہ جیسے وقت گزرتا گیا اس شہر نے اپنی اہمیت کھو دی, اور آج پنجاب کی سب سے پسماندہ تحصیلوں میں سے ایک اس شہر کو بھی گنا جا سکتا ہے. یہاں سے دائیں جانب جی روڈ جاتی ہے کھیوڑا کی طرف اور موٹر وے کو بھی کنیکٹ کرتی ہے, اور ادھر سے بائیں طرف پنڈ دادن خان کا مین بازار ہے. فی الحال کے لیے ہم دائیں جانب بھی جائیں گے اور مائنز کی طرف نکلیں گے. تو یہ روڈ جی آ رہی ہے موٹر وے للہ انٹرچینج کی طرف سے کھیوڑا سالٹ مائنز کی طرف. یہاں سے ایک رستہ دائیں جانب چلا جاتا ہے جہلم کی طرف, اور کھیوڑا جانے کے لیے آپ یہیں سے لیفٹ ٹرن کر لیتے ہیں اس روڈ پہ. اور میرے سامنے وہ جو پہاڑی رینج آپ کو نظر آ رہی ہے دیٹ از دا پوٹوار پلیٹو, اے پارٹ آف دا پوٹوار پلیٹو, اور وہیں پہ ہم نے جانا ہے, وہیں پہ مائنز ہیں. اس جگہ سے 5 کلومیٹر کا سفر ہے, سو چلتے ہیں. ہم پہنچ گئے ہیں جی کھیوڑا شہر, آلسو نون ایز دا کنگڈم آف سالٹ. یہ شہر 1876 میں برٹش آرمی کی مدد سے اسٹیبلش کیا گیا تھا, اور یہاں کا جو سالٹ نکلتا ہے یہاں سے اس کو 98% پیور کنسیڈر کیا جاتا ہے. ابھی بھی ہر سال یہ شہر 35,000 سے 40,000 ٹورسٹ کو متوجہ کرتا ہے اپنی جانب, لیکن دین اگین انفراسٹرکچر بے حال ہونے کی وجہ سے یہ تعداد ابھی کم ہے. تو لیٹس جسٹ ہوپ کہ آگے جا کے امپروو کرے گا. اسی روڈ پہ آگے کھیوڑا ریلوے اسٹیشن بھی آتا ہے جی, جو کہ فی الحال تو کلوزڈ ہے, لیکن ایک وقت پہ بہت اہمیت کا حامل تھا. تو وہ بھی آپ لوگوں کو بھی آگے چل کے میں دکھاتا ہوں. تب تک کے لیے سفر انجوائے کیجیے. سو دس از دا کھیوڑا ریلوے اسٹیشن. فی الحال یہ ریلوے اسٹیشن تمام ٹرینز کے لیے بند ہے, اور اس کو کنسٹرکٹ کیا گیا تھا 1890s میں بائی دا برٹشرز ٹو ٹرانسپورٹ دا کول اینڈ سالٹ, جپسم اور باقی کے جو منرلز یہاں سے ایکسٹریکٹ ہوتے تھے ان کو ملک کے باقی شہروں میں ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے یہ ریلوے اسٹیشن بنایا گیا تھا. پھر کچھ نامعلوم وجوہات کی وجہ سے 1970 تک یہ آپریشنل رہا. اس کے بعد اس کو بیچ میں وقتاً فوقتاً بند کر دیا گیا. اب یہاں پہ یہ عمارت باقی ہے, اور کچھ باقیات جیسے کہ یہ لین چینجنگ لیورز یہ ابھی بھی یہاں پہ موجود ہیں, لیکن اس کے علاوہ اس ریلوے اسٹیشن پہ کچھ بھی آپریشنل فی الحال نہیں ہے.
ہماری گورنمنٹ کو ویسے چاہیے کہ اسٹیشن کو بحال کیا جائے، یہاں پہ مسافر ٹرینز آنی چاہیے تاکہ اسٹیشن سے ٹورزم سیکٹر کو بھی فائدہ مل سکے۔ 2011 میں گورنمنٹ آف پنجاب نے ٹرین سٹارٹ کی تھیں راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور سے، جو ٹورسٹ کو یہاں تک لے کر آتی تھیں، لیکن لیٹر آن ان کو بھی بند کر دیا گیا۔ تو اب یہ ایک محض کھنڈر کی شکل اختیار کر چکا ہے، جبکہ اس کو اگر آپریشنل کیا جائے تو یہ ٹورزم پلس انڈسٹریز کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ سو لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ فی الحال اپنا سفر جاری رکھتے ہیں منزل کی جانب۔ سالٹ مائنز یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، اٹس ہارڈلی 5 minutes away now۔ سو چلا جائے اس طرف اور آپ کو مائنز کی سیر کرائیں۔ یہاں سے کیورا سالٹ مائن کی انٹرنس سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ لیفٹ سائڈ پہ لوکل شاپس ہیں جو کہ لیمپس اور سالٹ ریلیٹڈ پروڈکٹس بیچتی ہیں۔ دس از ویئر اٹ آل اسٹارٹس، دا وزٹنگ ریزورٹ سالٹ مائنز کیوڑا، اینڈ ایز آئی ٹولڈ یو، یہ کچھ لوکل شاپس ہیں جو لیمپس اور اس طرح کے پروڈکٹس یہاں لوکلی پروڈیوس کرتے ہیں اور آگے ان کو سیل کیا جاتا ہے۔ کیوڑا سالٹ مائنز کی تاریخ کچھ اس طرح ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ جب اس علاقے سے گزر رہا تھا، اس وقت اس نے یہاں پہ قیام کیا اور اس کے گھوڑوں نے یہاں پہ چند پتھر چاٹے، جس کی وجہ سے معلوم ہو سکا کہ ادھر نمکیات پائی جاتی ہیں۔ مغل ایرا میں یہاں ہلکی پھلکی مائننگ سٹارٹ ہوئی، لیکن اس کو اتنا سپیڈ اپ نہیں کیا گیا۔ لیٹر آن برٹش دور میں اس کو پراپرلی آپریشنل کیا گیا اور ایک پراپر مائن کی شکل دی گئی۔ دس از دا وزٹنگ ریزورٹ کیوڑا۔ آج کافی رش ہے، کافی ٹورز آئے ہوئے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم نے اپنے ٹکٹس پرچیز کرنے ہیں۔ سو رائٹ ناؤ وی جسٹ موونگ ٹو گیٹ آور ٹکٹس، اینڈ لائن فی الحال شکر ہے کم ہے، تو ٹکٹ لینے کے لیے ہمیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، شکر ہے۔ تو لگ جاتے ہیں لائن میں بس۔ فائنلی وی گاٹ آور ٹکٹس، ناؤ اٹس ٹائم ٹو ہیڈ انٹو دا مائنز۔ So finally we've reached the main entrance for the mines۔ جو مین ٹنل ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو یہاں پہ بس ہمیں ایک بار اپنا ٹکٹ چیک کروانا ہے۔ ٹکٹ کا ایک حصہ جو ہے وہ یہ اپنے ریکارڈ کے لیے رکھ لیں گے، اور دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس ہی رہے گا۔ سو ونس دا ٹکٹ گیٹس ڈن، سیکیورٹی واک تھرو گیٹ سے ہوتے ہوئے ویل ہیڈ ان سائڈ۔ آلدو یہاں پہ ایک گارڈ ہوتا ہے، لیکن آج پتہ نہیں تھا۔ خیر، دس از دا مین ٹنل۔ انیشل ٹنلز میں سے ایک یہی تھا، اور 2002 میں اس کو اوپن کیا گیا ٹورسٹ کے لیے۔ ابھی بھی یہ ریلوے ٹریک جو بیچ میں لائن ڈلی ہوئی ہے، پہلے اس سے ٹرانسپورٹ کیا جاتا تھا نمک کو باہر، اور اب یہ یوز ہوتی ہے ٹورسٹ کو اندر لے جانے کے لیے۔ سو بائی ٹرین اٹ ٹیکس ہارڈلی 4 to 5 minutes ٹو ریچ دا مین ایریا آف دا مائنز، لیکن اگر آپ ٹکٹ کے پیسے بچانا چاہیں تو آپ پیدل مارچ بھی کر سکتے ہیں۔ پیدل بھی اتنا لمبا راستہ نہیں ہے، ٹیکس لائک 10 to 15 minutes ہارڈلی آپ کو وہاں تک پہنچنے کے لیے، اور تھرو آؤٹ راستہ اسی طرح ہے، پیومنٹ ٹائپ ایک چھوٹی سی بنی ہوئی ہے۔ اور یہ جو رائٹ سائڈ پہ میرے آپ وائرز دیکھ رہے ہیں، یہ ہیں جی ہیوی وولٹیج وائرز، اور ان میں کرنٹ ہے، تو بہتر ہے کہ ان سے دور ہی رہا جائے تاکہ کسی بھی قسم کی فلم نہ ڈل جائے ہمارے ساتھ۔ سو دس واز دا ٹرین آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ۔ دن میں کئی بار یہ ٹرین مائن کے اندر جاتی ہے ٹورسٹ کو لے کے، اور پھر ان کو مین ایریا سے واپس مین ایگزٹ تک ڈراپ کرتی ہے۔ ٹکٹ پرائس اس کی آئی گیس 200 ہے، لیکن آج کیونکہ رش زیادہ تھا اور ویٹنگ ٹائم بہت لمبا تھا، تو آئی ڈیسائیڈڈ کہ پیدل مارچ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو لازمی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو ہم پہنچ چکے ہیں جی مائن کے لابی ایریا میں۔ جتنے بھی ٹورسٹ آتے ہیں وہ سب سے پہلے اس جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، یہاں سے اپنے لیے ایک گائیڈ ہائر کرتے ہیں، اور پھر گروپس کی صورت میں وہ آگے جاتے ہیں۔ ٹرین کے لیے بھی یہی لاسٹ سٹاپ ہے، یہاں سے اپنی ڈائریکشن چینج کر کے اور ٹرین پیسنجرز کو لے کے واپس ایگزٹ کی طرف چلی جاتی ہے۔
اینڈ دس از لائک دا بریفنگ ایریا. ابھی یہ فی الحال ایک ٹورسٹ گروپ آیا ہوا ہے اور ان کا گائیڈ ملا ہوا ہے. اینڈ ابھی کے لیے ہی از جسٹ بریفنگ دیم اینڈ گیونگ دیم انفارمیشن اباؤٹ دا مائنز, اباؤٹ دا ڈوز اینڈ ڈونٹس اینڈ اباؤٹ دا ٹوٹل ٹائم جو اس پورے ٹور میں ان کا لگے گا. میرے لیے فرسٹ ٹائم نہیں تھا تو آئی ڈیسائیڈڈ ٹو موو آن. مائنز میں پانی سٹور کرنے کے لیے کافی تالاب بنائے گئے تھے, جن میں سے یہ بھی ایک ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ والا 1890 سے 1930 کے بیچ میں بنا تھا اور اس کی ڈیپتھ اراؤنڈ 17 فیٹ ہے. یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اس میں پانی کی سٹوریج کیپیسٹی 30 لاکھ لیٹر ہے. جتنا بھی فلڈ واٹر یہاں اکٹھا ہوتا ہے وہ سارا اس جیسے کئی پونڈز میں آ کے پمپس کے تھرو پھر باہر ٹرانسفر کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اگر آپ اس پانی میں گر جائیں تو آپ ڈوبتے نہیں ہیں, کیونکہ اس میں سالٹ ڈینسٹی بہت زیادہ ہے. لیکن تھوڑے ٹائم کا بھی ایکسپوجر آپ کی سکن کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. آگے چل کے ایک ایریا یہ بھی ہے جہاں پہ ٹورسٹ کا داخلہ منع ہے, بیکاز یہ ایک آپریشنل مائن ہے اور آگے پراپر مائننگ کا کام سٹارٹ ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مائنرز اس ٹائم واپس آ رہے ہیں اور اس کے بالکل سامنے ٹورسٹ ایریا. اندر بنائے گئے اسٹرکچرز میں سے ایک یہ نمک کی مسجد بھی ہے, جس کو انٹائرلی سالٹ برکس سے بنایا گیا. اور یہیں سے آگے چلتے چلتے آپ کو مزید اسٹرکچرز اس طرح کے نظر آئیں گے. ان سب مین میڈ اسٹرکچرز کے بیچ میں ایک نیچرل اسٹرکچر یہ بھی ہے جو کہ مائن کے چھت سے ٹپکنے والے سالٹ واٹر کے قطروں سے بنا ہے, اور یہ پروسیس کئی دہائیوں سے چل رہا ہے. اینڈ دس از کالڈ اسٹیلگمائٹ. اس سے تھوڑا سا ہی آگے مینار پاکستان کا ایک ریپلیکا بنایا گیا ہے جو کہ انٹائرلی راک سالٹ سے بنا ہوا ہے. یہ ریپلیکا زیادہ پرانا نہیں ہے, یہ حالیہ رینوویشنز کے بیچ میں ہی بنایا گیا تھا, لیکن اس کی خوبصورتی قابل تعریف ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کا جھنڈا اس کے اوپر ابھی بھی لگایا گیا ہے, اور اس کی خوبصورتی کی کیا ہی بات کریں. جسٹ چیک اٹ آؤٹ مین, کیا بات ہے. اور یہ ایک اور تالاب آ گیا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مائنز میں پانی کو سٹور کرنے کے لیے کافی تالاب بنائے گئے ہیں, تو یہ بھی انہی میں سے ایک ہے. لیکن اس کی ایگزیکٹ ڈیپتھ کتنی ہے یہ فی الحال مجھے نہیں پتہ. یہ وہ ٹرین ہے جی جو راک سالٹ کو مائن سے باہر ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی. یہ سسٹم 1872 سے 1998 تک استعمال کیا گیا تھا. انجینئرنگ چیک کریں کیا بات ہے. باقی اس کی کیپیسٹی کچھ اس طرح ہے کہ یہ ایک ٹب 1 ٹن راک سالٹ کیری کر سکتا تھا, اور یہ ایک لوکوموٹیو ایک ٹائم پہ 20 سے 25 ایسے ٹب لے کے باہر جایا کرتا تھا. ریسنٹ رینوویشنز میں ہی یہاں پہ ایک ٹائم لائن وال بھی بنایا گیا ہے جس پہ مائنز کے ریلیٹڈ تمام ہسٹری پرنٹ کی گئی ہے. کب ڈسکور ہوا, کب مائننگ سٹارٹ ہوئی, اور اس طرح کی تمام معلومات اس ایک وال کے اوپر ہی پرنٹ کر دی گئی ہیں. ابھی بھی بیچ میں کافی ایسے ایریاز ہیں جو ٹورسٹ کے لیے ڈیولپ کیے جا رہے ہیں, لیکن فی الحال نامکمل ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جانا منع ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیریکیڈز لگے ہوئے ہیں, سو اٹس نو گو ایریا فار اس رائٹ ناؤ. امید کرتے ہیں کہ جلدی مکمل ہو جائے گا. باقی حالیہ رینوویشنز میں ایک نئی جو چیز مائنز میں ایڈ ہوئی ان میں سے ایک یہ واٹر فال بھی تھا جو کہ فی الحال آف ہے, لیکن جب اس میں سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے تب ایک بہت ہی مزیدار منظر بنتا ہے. یہ چھوٹی سی دیوار بھی ریسنٹلی ہی بنائی گئی ہے, مے بی بیکاز آف سیفٹی ہیزرڈس, بیکاز یہ ایک برج ہے, اس کے آگے ایک سیکنڈ برج ہے,
اور ٹوٹل اس ایریا میں 3 تالاب ہیں. اور جو آگے تیسرے والا ہے وہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کی فوٹو جو ہے وہ دیوار پہ نقش ہے، جو کہ سالٹ واٹر کی سیپیج کی وجہ سے آہستہ آہستہ بنی. یہ رائٹ لیفٹ تالاب ہے اور اس کے اوپر سے یہ برج جا رہا ہے، اور آگے بھی کچھ اسی طرح کا ماحول ہے. آگے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہاں پہ مینار پاکستان کا بھی ایک نقش بنا ہوا ہے دیوار پہ، لیکن فی الحال آپ کو نہیں دکھا سکتے بیکاز obviously it's closed. So let's head back. اس ایریا سے باہر آتے ہی سامنے ایک سووینیر شاپ ہے جو ٹورسٹ کے لیے بنائی گئی ہے. یہاں پہ راک سالٹ ریلیٹڈ کافی پروڈکٹس ہیں، طرح طرح کے لیمپس ہیں، ڈفرینٹ سائزز میں اویلیبل ہیں. را راک سالٹ بھی اویلیبل ہے، ہمالین سالٹ ایز پیپل کال اٹ، اور کنٹرولڈ پرائسز پہ اویلیبل ہیں. سو دس واز اٹ فار دا کیورا سالٹ مائنز. ابھی کے لیے یہاں پہ اتنا کچھ ہی ہے دکھانے کو. اب آہستہ آہستہ اپنا سفر کرتے ہیں واپسی کی طرف. آگے کوشش کرتا ہوں آپ کو آپریشنل مائن کی طرف لے کے جاؤں اور وہ والا ایریا بھی دکھایا جائے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ ٹورسٹ والی سائڈ سے واپس نکلنا پڑے گا. تو چلتے ہیں اس سائڈ پہ. ٹرین مسافروں کے لیے تیار ہے جی، لیکن ہم جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس جائیں گے 11 نمبر پہ. تو 10 سے 15 منٹ میں انشاءاللہ ہم واپس باہر ہوں گے. تو اب آپ سے ملاقات ہوگی مائن کے ایگزٹ پہ. سو لیٹس سی یو گائز اوور دیر. سو فائنلی وی ریچڈ آؤٹ سائڈ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ٹرین سے پہلے باہر آ گئے ہیں. تو اسپیڈ تو ماری ہے ہم نے باس. یہ لوگ ابھی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اندر جانا ہے، لیکن فی الحال کے لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم مائنز کی دوسری سائڈ پہ جائیں. آ چکے ہیں ہم اپنے شکرے کے پاس، اور سورج چاچو فل فلو میں آتے ہوئے. سو لیٹس ہیڈ ٹورڈز دا آپریشنل مائنز اینڈ ہوپ کہ وہاں کام چل رہا ہو. یہ روڈ ہے جی جو لیڈ کرتی ہے اسٹریٹ ٹورڈز دا ادر سائڈ آف دا مائنز، لیکن بدقسمتی سے فی الحال یہ بند ہے جی. سو دس واز آور ایپیسوڈ 1 آف کیورا سالٹ مائنز. امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو کافی اچھا لگا ہوگا. جتنا میرے سے ہو سکا، جتنا ممکن تھا، آپ لوگوں کو دکھایا، آپ لوگوں کو بتایا. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈز میں بھی آپ کو جو بھی یہاں کے آس پاس مقامات ہیں ہسٹوریکل اور کلچرل، ان کا وزٹ کرائیں گے، ان کے بارے میں بتائیں گے. اینڈ فی الحال کے لیے دس واز کیورا سالٹ مائنز آپریشنل سنس 1890، اینڈ ابھی بھی چل رہی ہے. ٹورزم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ابھی بھی یہاں پہ آمد و رفت ٹورسٹ کی کافی زیادہ ہے، لیکن نمبرز کم تھوڑے اس لیے ہیں کیونکہ یہاں کی اپروچ فی الحال کے لیے کافی مشکل ہے. للہ انٹرچینج سے آپ ایگزٹ لیتے ہیں تھرو موٹر وے، اینڈ 30 سے 35 کلومیٹر آپ کو ٹریول کرنا پڑتا ہے یہاں تک آنے کے لیے. لیکن وہ 30-35 کلومیٹر کا جو سیکشن ہے اس کو انڈر کنسٹرکشن ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیٹس ہوپ کہ آنے والے وقتوں میں یہاں کا انفراسٹرکچر امپروو ہوگا اور ٹورزم کو فروغ ملے گا، جس کی وجہ سے یہ نمبرز کافی انشاءاللہ کافی انکریز کر جائیں گے. یہ جو رینج آپ میرے پیچھے پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ پوٹوہار پلیٹو کا ہی ایک حصہ ہے، اور پوٹوہار پلیٹو ہمارا جیلم سے لے کے کلر کہار رینج، چکوال رینج وہاں تک ایکسٹینڈ کرتا ہے. اور اس پوری رینج میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جو کہ شاید لوگ بھی اور شاید حکومتیں بھی بھول چکی ہیں. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ ان سب کو کور کیا جائے، ان کو دکھایا جائے اور لوگوں کو ان کے بارے میں بتایا جائے، تاکہ آپ لوگ وہاں پہ وزٹ کریں، ان کو دیکھیں اور اس ملک کے ٹورزم کو سپورٹ کیا جا سکے، فروغ دیا جا سکے. فی الحال کے لیے دس واز دا سالٹ مائنز دیٹ ہیو بین آپریشنل سنس 1890s، اینڈ ابھی تک اسی رفتار سے گامزن ہے. امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی. تب تک کے لیے اگلے ایپیسوڈز تک مجھے دیجیے اجازت.
ملاقات ہوگی ایک نئی جگہ پہ، ایک نئے مقام پہ، ایک نئے سفر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔